گندھارا سویلائزیشن کتنے 100 سال تک یہ موجود رہی؟ جس طرح میں نے ذکر کیا، علاقے کا نام آج سے فکس 2500 سال پہلے پرشین انسکرپشن میں ملا، لیکن جو گندھارا سویلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں تقریباً 2000 سال ان اسٹرکٹ ورڈز 2000 سال پیشتر آغاز ہوا، ایگزیکٹلی آغاز ہوا، اور اس کا اختتام جو زوال ہے جی وہ کب ہوا؟ وہ تقریباً آج سے 800 سال پہلے، 800-900 سال پہلے. اس کا مطلب آلموسٹ فار 1000 years. یہ اٹ واز اے سینٹر آف ملٹی کلچرلزم، صرف بدھزم نہیں، مختلف 6 سے 7 مذاہب میں یونانی، گریک، رومن، کشان، یہ سارے جتنے بھی آپ اسکلپچر یا اسٹوپا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں زیادہ تر کشان کے ٹائم میں اسٹیبلشڈ ہوئے. مزے کی بات یہ کشان خود جو تھے وہ بدھسٹ نہیں تھے، ان کے اپنے 48 گاڈس تھے، اور وہ کشانز کے بارے میں کہا یہی جاتا ہے کہ وہ بھی بدھسٹ تھے. نہیں، کچھ لیٹر کچھ کنورٹ ہوئے تھے بادشاہ، لیکن وہ پیٹرونیج کرتے تھے. مزے کی بات یہ تھی وہ سکسیسفل اس علاقے میں 400 سال انہوں نے حکومت کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مذہب کو نہیں چھیڑا، یہاں پہ لوکل جو لوگ کے مذہب تھے ان کو نہیں چھیڑا، بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا، اسٹوپاز بنوائے، مونسٹریز کمیشن کیا، آرٹ کو بہت ساری کام کروائے. خود ان کا اپنا مذہب تھا. تو دیٹس وائی آئی تھنک ان کا اکنامیکل سکسیس سٹوری جو ہے، ان کی جو ایڈمنسٹریٹو ہے، پولیٹیکلی جو اسٹریٹجی تھی وہ بہت زیادہ کامیاب. اچھا، ان کی سلطنت کہاں سے کہاں تک تھی؟ چائنیز بارڈر سے شروع ہوتی تھی، وہ افغانستان، موجودہ پاکستان، انڈیا، پاٹلی پترا، ادھر تک جاتی تھی. اچھا، کہا جاتا ہے کہ بھائی چندر گپت موریہ کی جو سلطنت تھی وہ سب سے بڑی تھی تاریخ میں. جی کیا یہ درست؟ بالکل. موریئنز جو تھے وہ کشان سے بہت پہلے آئے تھے. یعنی چندر گپت موریہ کی آپ بات کریں تو مشہور کنگ جو ہے اشوکا، ان کا دادا تھا جو بدھسٹ ہوا. بالکل. تو اچھا، مجھے بھول جائے گی، میں ایک مخبوط الحواس کو بوڑھا ہوں، 85 برس عمر ہوگی. ہمیشہ سے میرے ذہن میں ایک یہ سوال آیا، ایک تو یہی کہ کئی لوگ اس کا ڈائریکٹ یونان سے ہی تعلق جوڑتے ہیں کہ جی یہ سارا یونانی انفلوئنس، اور اس میں شاید کسی حد تک صداقت ہو، کیونکہ یہاں کا بدھا جو ہے وہ میرے پاس کچھ ایسے نمونے ہیں جن میں وہ بالکل اپالو کی شکل کا ہے، اور مضبوط، مطلب جس طرح باڈی بلڈر ہے نا، جس طرح یعنی اپالو کی شکل کا ہے. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اور نمبر 2، میرا خیال وہ میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے مجھے آپ یہ بتائیے. یہ اگین بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. شروع میں جب انگریز آئے یا فرینچ آئے آج سے 100 سال پہلے، گندھارا انہوں نے ڈسکور کیا، ریسرچ کی، تو انہوں نے یہی تھیوری پیش کی کہ یہ گریک چیز ہم نے کاپی کی یہاں پہ. لیکن بعد میں جتنی بھی ریسرچ ابھی جو ہم نے لیٹسٹ کھدائیاں کی ہے، اس سے ہمیں بہت سارے ایسی چیزیں ملی ہیں کہ ایسٹ سے یہاں سے چیزیں انہوں نے ویسٹ کاپی کی ہے. اٹس ادر وے اراؤنڈ. اچھا، مثلا ایگزیکٹلی. جو آپ نے اپولو کی ذکر کیا، گریک کا ذکر کیا، لیکن میں آپ کو ادھر ہندو گاڈز بھی دکھاتا ہوں، اسکندا، کارتکیہ، شیوا، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں. ہاں، یونانوں کا یہ رول ہے کہ یہ جو خدا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو شکل میں بدھ بنانے کی شکل میں جو کانسیپٹ ہے وہ یونانی ساتھ لے کے آئے، کیونکہ ان کے ادھر گاڈ تھے تو وہ اس کو کارو کرتے تھے کسی میڈیا میں، تو وہ اپنے ساتھ کاریگر یا اس طرح لوگ لے کے آئے. تو ادھر ہم جو لوگ تھے اس علاقے کے، انہوں نے بھی یہ چیز کاپی شروع کر دی کہ ہمارا بھی خدا ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے. تو وہ چیز پھر مکس ہوتی جس طرح بھی آپ ہندوز شروع میں دیکھتے تھے کہ اس کے 4 ہاتھ ہیں. وہ ایک اسکلپچر درگا کا کھڑا ہے یہاں پہ، 4 ہاتھ ہیں مختلف ہاتھوں میں. اس کا بیسک کنسیپٹ یہی تھا کہ اس کمرے میں اگر ہم 4 لوگ موجود ہیں، ایک لوکل ریلیجن فالو کرتا ہے یعنی ہندوازم فالو کرتا ہے، ایک بدھسٹ ہے، ایک گریک ہے، ایک رومن ہے، تو اس کے 4 ہاتھ ہیں. ایک ہاتھ میں اس کی گریک، رومن، ہندو ایک ہی چیز کھڑی ہے. تو اگر ایک اسکلپچر کو، ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم چاروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، لڑائی ختم ہو گئی. اچھا، یہ ظاہر ہے کہ میری بڑی ابتدائی معلومات ہیں ان چیزوں کے بارے میں. میرے لیے اٹ از اے نیوز کہ درگا جو ہے جی وہ یہ کہہ لیجیے کہ ایک سیکولر نقطۂ نظر پیش کرتی. مختلف تھیوریز ہیں. شروع میں ہندوازم کی ایک امپورٹنٹ بات یا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں اسٹرکٹ ورڈز میں کہوں کہ اٹ کین ناٹ بی کالڈ ریلیجن. اٹ از بیسیکلی وے آف لائف. وے آف لائف، کلچر، وہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. آج سے 2000 سال پہلے ہندوازم آپ دیکھ لیں، اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ ون. گائے بھی کھاتے تھے. ماڈرن آپ دیکھ لیں تو وہ سچن ٹنڈولکر کو بھی پوجا کرتے ہیں، امیتابھ بچن کی بھی کرتے ہیں. تو وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس میں فلیکسیبلٹی ہے اور ایکسیپٹیبلٹی ہے، اس طرح چیزیں. آپ نے یہ تذکرہ کیا، مجھے
یاد ہے میرے ایک ہندوستانی دوست تھے، بہت بڑے جرنلسٹ، کووڈ کی وجہ سے انتقال ہو گیا ان کا. تو ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا، کیونکہ ایک سائیں بابا ہیں جس کی بہت پرستش ہوتی، مسلمان تھے. جی. اور رام مندر جو ہے وہاں پہ اتنے لوگ نہیں جاتے دلی میں جتنے سائیں بابا مندر میں جاتے. صحیح. اور اسی طرح اور چیزیں. تو میں نے پوچھا کہ یار یہ عجیب و غریب آپ کا ریلیجن ہے، ہمیں تو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، یہ ہم دوسرے بندے کو آپ خدا مان لیتے ہو یا بڑا مان لیتے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی بندہ اچھا لگے نا، اور وہ ایک خاص لیول پہ ایک معیار کا ہو، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مذہب کا ہے، ہم اسے اڈاپٹ کر لیں. بالکل. چنانچہ سائیں بابا از ورشپڈ بائی ملینز آف ہندوز. ایسا ہی ہے. بالکل. اور ان کا عرس ہوتا ہے وہاں کہیں مہاراشٹر وغیرہ میں، وہاں پہ 10-10 لاکھ بندے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ ان میں یہ ہے کہ سب کو، اور میرا خیال ہے کہ بدھزم کا زوال بھی اسی طرح ہی ہوا، سنا ہے ایسا ہی ہے کہ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ شروع کر دیتے ہیں. بالکل. چنانچہ اسلام کا یہ واحد مذہب ہے میرا خیال ہے جی کہ جو ابھی تک جی یعنی اس کی جو آن سلاٹ ہے، فکس اس کے رولز ہیں، قرآن میں ذکر ہے، ان میں وہ کچھ کر نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، فکس ہے. دوسرا سوال جو میرے ذہن میں تھا بہت عرصے کہ بدھا کی پوری لائف اتنا رچ کلچر فار تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف ایئرز، وہ اس میں مختلف ایسے اسکلپچر ہیں جہاں پہ ہمارے ہاں بھی ایسی سائٹس ہیں کہ یہاں بدھا نے ایک شیر کے ساتھ کیا، یا یہ ایک ہاتھی کو مدعی کیا، یا فلاں جو مختلف میریکلز ہیں ان کی سائٹس بھی بتائی جاتی ہیں. کیا بدھا جو ہے ہسٹوریکلی یہ پروو کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس خطے میں بھی آئے؟ نہیں، وہ انڈیا اور نیپال کا جو بارڈر ہے لمبینی گارڈن، اس علاقے سے باہر گئی نہیں. پوری لائف 60 اور 65 سال جو ان کی عمر تھی اس علاقے میں رہے، اس سے باہر نہیں گئے. مطلب موجودہ نیپال جو ہے اسی میں وہ پیدا ہوئے، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اس سے باہر نہیں گئے. اسپریچولی تھیوری ہے کتابوں میں، بدھسٹ سوتراز میں ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ سوات آئے تھے. کس کی تھیوری ہے؟ بدھسٹ اسکرپچرز میں ہے، بدھسٹ پرانی کتابوں میں ہے، اور بدھسٹ کا ماننا ہے پرانی کتابوں میں کہ بدھا اسپریچولی جو تھا وہ سوات ایک زمانے میں آیا تھا. سوات میں ایک سیلاب آیا تھا، پانی اس طرح سیلاب آتا ہے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگ مر گئے تھے، تو وہ اسپریچولی آئے اور انہوں نے وہاں پہ لینڈ کیا. اور آپ نے سوات میوزیم میں دیکھا ہو کہ فٹ پرنٹ ہیں بدھا کے، کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا اور اس کو سوراخ کو بند کیا. میں نے بہت جگہ وہ فٹ پرنٹس دیکھیں جی، گندھارا کی زیادہ تر سوات میں آپ نے دیکھے ہوں گے. بالکل. یہ فٹ پرنٹس بن کیسے جاتے ہیں؟ کیونکہ پنجا صاحب بھی ہے اور بھی ہے. نہیں، یہ تو ہیومن میڈ کارونگ ہے، انسان نے بنائے ہیں. اچھا، وہ کارونگ ہے. جی جی، وہ کارونگ. یہ تو نہیں ہے کہ خاص پتھر ہے جس کے اوپر پاؤں رکھیں تو وہ نہیں وہ کارونگ ہے، ہیومن میڈ ہے، وہ کارونگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ پرابلی ہی نیور کیم ہے. ہی نیور کیم. تو پھر ان کی زندگی کی یہ جو ڈپکشن ہے جی، یہ کیا میتھیکل ہے؟ نہیں، یہ بھی مزے کی بات ہے. یہ ان کی وفات کے 400 سال بعد یہ کنسیپٹ شروع ہوا. ان کے وقت میں ہینایانا بدھزم تھا زیادہ تر، جس میں یہ بت وغیرہ اس طرح کی بنانے کی پرمیشن نہیں تھی یا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. بالکل. 400 سال بعد پھر جو موجودہ خیبر پختونخوا یا گندھارا سے ایک نیا سیکٹ نکلا، مہایانا، جو بہت مشہور ہے دنیا میں. اس میں یہ ہوا کہ جی بدھا کی جو شکل ہے، صورت ہے، یا ان کے جو فرمودات ہیں، یا ان کی لائف ہے، یا لائف سے پہلے جو سٹوریز ہیں، جتکا سٹوریز کہتے ہیں، پری برتھ سٹوریز، ان کو ڈپکٹ کیا جائے. تو یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ دیز آر ناٹ جسٹ میتھیکل، یا دس ناٹ جسٹ پیس آف آرٹ. یہ تقریباً مونیسٹری اسٹوپا میں 200 سال 300 سال لگی تھی. دی ور پراپرلی ورشپڈ. تو بدھسٹ کے لیے، ہمارے لیے تو آرٹ پیس ہو سکتی، لیکن بدھسٹ کے لیے بہت ایک سیکریٹ یہ آبجیکٹس ہیں.